مفسرین کے لیے پریشانی کیوں ہوئی؟ اس لیے مفسرین کے لیے یہ پریشانی ہو گئی کہ وہ اس میں بھول گئے کہ اسماء پر الف لام داخل ہے. صلوات بھیجیے پر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. دیکھیے توجہ فرمائیے، ایسے لیے کہ عربی میں الف لام بیکار نہیں ہوا کرتا. ارے اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے، اگر الف لام کو ہٹا دیجئے گا معنی ہی بدل جاتا ہے. تو اب ایک الف لام ہوتا ہے استغراق کا، انہیں گھیرنا. یہ تمام، جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں. اگر آپ حمد کہیں گے الف لام کے بغیر تو تعریف، لیکن جب آپ نے الف لام حمد پر داخل کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مفسرین کے لیے یہ پریشانی ہو گئی کہ وہ اس میں بھول گئے کہ اسماء پر الف لام داخل ہے. صلوات بھیجیے پر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. دیکھیے توجہ فرمائیے، ایسے لیے کہ عربی میں الف لام بیکار نہیں ہوا کرتا. ارے اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے، اگر الف لام کو ہٹا دیجئے گا معنی ہی بدل جاتا ہے. تو اب ایک الف لام ہوتا ہے استغراق کا، انہیں گھیرنا. یہ تمام، جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں. اگر آپ حمد کہیں گے الف لام کے بغیر تو تعریف، لیکن جب آپ نے الف لام حمد پر داخل کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمام تعریفیں. تو اگر مفسرین نے اس کے معنی بتا دیے الحمد پر جیسے الف لام ہے ویسے ہی الف لام اسماء پر ہے، انہیں سب کے سب نام، تو پھر کلھا کی ضرورت ہی نہیں ہے. کلھا کے معنی بھی ہے سب کے سب، تو الف لام بھی اسی کے معنی میں نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمیں توجہ کرنا چاہیے کہ اگر کلھا آیا تو کلھا منے سب کے سب نام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الف لام کوئی خاص مقصد رکھتا ہے. تو الحمدللہ آپ تو جانتے ہیں، آپ تو بہرحال واقف ہے، مجھے اس منزل پر آپ کو پہنچانا ہے. تو الف لام عربی میں بہت سے معنی کے لیے آتا ہے. اس میں ایک ہے عہد ذکر. عہد ذکر معنی کیا؟ یعنی الف لام جب لایا جاتا ہے تو وہ کسی خاص ذات یا کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. بھائی جیسے الحمدللہ آپ جانتے ہیں نا، یوم نے دن، عربی میں یوم، یوم نے دن، یعنی کوئی دن، کوئی سا دن، یوم. لیکن اگر آپ الف لام لائے یوم پر، اب یوم نہیں رہا، اب الیوم بن گیا. تو الیوم جیسے آئے گا الف لام، اب کوئی دن نہیں، یعنی کوئی سا دن نہیں، بلکہ کوئی خاص دن جس میں کوئی خاص واقعہ ہوا ہے. اسی لیے عزیزان گرامی آپ کی توجہ اس بات کی طرف ہے، جب اللہ نے آواز دی اس خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جب اس میدان میں نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا، آواز دی من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہ نے آواز دی الیوم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا. یعنی آج مطلب تو یہ الف لام اشارہ کر رہا ہے اس واقعے کی طرف جس دن وہ واقعہ ہوا. الف لام کے معنی ہے کوئی خاص واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا. الیوم کس دن دین مکمل ہوا؟ جس دن نبوت کے ہاتھوں پر امامت تھی. صلوات علی محمد و آل محمد. تو اس نے کس نے بیان کیا؟ یہ الف لام نے بیان کیا. بس عزیزان گرامی، لہذا یہاں پر بھی جب الف لام آیا ہے الاسماء، توجہ فرمائیے، تو مطلب یہ ہے کہ سب نام نہیں، کلھا سب کے لیے آیا. تو الاسماء اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص نام جو ان سے پہلے موجود ہیں، جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وہ نام اللہ نے آدم کو بتلائے. وہ نام جب آدم کو بتلائے گئے، صرف آدم کو نہیں، آدم کو تو اس وقت بتلایا، ملائکہ کو اس سے پہلے بتلایا گیا تھا. جناب پروردگار عالم نے جن اسماء کی تعلیم حضرت آدم کو دی اس وقت
تو ملائکہ کو اس سے پہلے تعلیم دے چکا تھا، اس لیے کہ ملائکہ نے بار بار ان ناموں کو دیکھا تھا، کبھی عرش پر دیکھا، کبھی جنت کے دروازوں پر دیکھا، کبھی حور عین کی جبینوں پر دیکھا، کبھی کوثر کے جبین پر دیکھا، بار بار ملائکہ نے وہ نام یاد کیے تھے، وہی نام جناب آدم کو بتلائے گئے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے اسماء کی تعلیم دی، کن ناموں کی؟ جن ناموں کی تعلیم ملائکہ حاصل کر چکے تھے۔ اب منزل آئی کس بنا پر؟ آدم کی فضیلت۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے جب امتحان ہوتا ہے تو نصاب ایک ہی ہوتا ہے، درس ایک ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں دو بچوں کا امتحان لیا جائے، ایک کو پڑھایا جائے اور ایک کو نہ پڑھایا جائے۔ اب ملائکہ بھی کا امتحان ہے، آدم کا امتحان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے آواز دی ثم عرضهم علی الملائکہ، اس کے بعد اللہ نے ان کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے۔ کن کو؟ ارے پھر مفسرین کے لیے پریشانی، مفسرین کہتے ہیں کہ اسماء کو پیش کیا۔ ارے نہیں، اگر اسماء کو پیش کرتے تب قرآن کہتا ہے ثم عرضہا، اس لیے قرآن کہتا ہے ثم عرضہم۔ ہم اسماء کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، ہم بے جان کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، ہم جاندار کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، ہم صاحبان عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ثم عرضہم، اس کے بعد ان کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے۔ کن کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے پہلے کچھ ذوات مقدسہ ہیں، وہ صاحبان عقل ہیں، صاحبان فہم ہیں، جن کا وجود عقل ہے، جن کا وجود پورا نورانی ہے۔ تو ان کو جب آدم کے سامنے پیش کرنے کے بعد ثم عرضہم علی الملائکہ، اب ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا ان ذوات مقدسہ کو، اس کے بعد کہا گیا انبئونی باسماء ہؤلاء، اب مجھے ان لوگوں کے ناموں کی خبر دو۔ دیکھیں یہ نہیں کہا ان اسماء کی خبر دو، ان ناموں کی خبر نہیں۔ تب ہوتا کہ انبئونی بہذا الاسماء، نہیں، باسماء ہؤلاء، ہؤلاء استعمال ہوتا ہے عقل والوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے ناموں کی تعلیم میں نے تم کو بتائی ہے، اب تم خبر دو۔ تو ملائکہ نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگارا ہمارے پاس کچھ نہیں علم، بس اتنا ہی جتنا سکھایا۔ تو جتنا سکھایا اتنا ہی ہے، توجہ فرمائیے۔ اور اس کے بعد جب وہ خبر نہیں دے سکے، جناب آدم سے کہا گیا اب تم خبر دو۔ بھائی جناب آدم کو بھی تو اتنا ہی علم ہے، جناب آدم کو بھی صرف تعلیم اسماء کی اور کچھ نہیں، مگر جناب آدم نے جیسے دیکھا، اب کیا فرق ہے؟ ملائکہ کے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی علم ہے، کہا بس ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے۔ تو جناب آدم نے کیا کیا؟ یہی تو آدم کی خصوصیت ہے کہ کچھ دیکھ کے دوسری منزل تک پہنچنا، اس کو کہتے ہیں معلومات کو دیکھ کے مجہولات تک پہنچنا۔ یعنی جب جناب آدم نے ان انوار مقدسہ کو دیکھا تو حمد کی کرن دیکھی، کہا یہ محمد ہے۔ فکر کی بلندی دیکھی، فرق کہا یہ علی ہے۔ ارے ان کی طہارت و نفاست کو دیکھا، کہا یہ فاطمہ ہے۔ ارے جمال کو دیکھا، کہا یہ حسن ہے۔ ارے احسان کی کرن دیکھا، کہا یہ حسین ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد وآل۔ ارے اسی منزل پر تو میں آپ کو لانا چاہتا تھا، یہ بہت اہم منزل ہے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب آدم نے نام بھی بتا دیا، اللہ اکبر، کن کو؟ انوار کو دیکھے۔ آپ نے اندازہ کیا ملک اور ایک انسان میں کیا فرق ہے؟ بس اتنا ہی فرق ہے، ملک کو جتنا دیا گیا اس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ توجہ فرما رہے آپ؟ اچھا میں یوں ہی اس کو حل کروں گا۔ آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے، کمپیوٹر آپ کے سامنے ہے کہ نہیں، رات دن بیٹھے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک استاد نے سوال کیا، آپ کمپیوٹر اور انسانی دماغ میں فرق کیا رہا؟ توجہ فرمایا آپ نے؟
ارے بھائی میں اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن اساتذہ سے جتنا سنا، انجینئروں سے جتنا سنا، ماہرین سے جتنا سنا، بتائیے کمپیوٹر اور انسان کے دماغ میں کیا فرق ہے؟ کچھ فرق ہے؟ نہیں ہے۔ ارے یہ فرق ہے، کمپیوٹر کو جتنا فیڈ کیجئے گا اتنا ہی بتا دے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اپنی پرواز نہیں رکھتا۔ انسان کے دماغ میں یہ بات ہے، علم دیتے جائیے وہ اس میں شوشے نکالتا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میرے توجہ فرمائیے، لے یہ بہت اہم منزل ہے، آگے نہیں بڑھوں گا جب تک اپنے بچوں کے لیے واضح نہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا آدم نے کیا کیا؟ ارے آسمائی تو تھے، تعلیم ان کو بھی، تعلیم ان کو بھی، تو کس بنا پر آدم افضل ہوئے؟ دو چیزوں کے بنا پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدم کو جو ملا تو اس کو روکے نہیں رکھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بچہ میں آپ کو ایک مبارک اپنے بچوں کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ دیکھیے ایک بادشاہ تھا، بہرحال ہوتا رہتا تھا، پہلے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے اور ان کے دربار میں علماء بھی رہا کرتے تھے، اس لیے کہ عالم کا رہنا بہت ضروری ہوا کرتا تھا۔ بہرحال ایک بادشاہ کے دربار میں ایک عالم ہے، یہ اس کو غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ ارے کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، بہرحال خبریں دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا حضور اب آپ کی زندگی کی کیا بھروسہ ہے، کب تک رہیں گے کب نہ رہیں گے، اپنے بعد کوئی آپ نے انتظام بھی کیا ہے؟ انہیں اپنی جگہ پر کسی کو اس لائق بنایا؟ کہا ہاں کیوں نہیں، میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو بالکل تیار کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے اس کو بالکل تیار کیا، آمادہ کر کے رکھا ہے۔ اچھا اب میں اسے امتحان لینا چاہتا ہوں، آپ امتحان لے لیجئے کہ وہ ضرورت آپ کی پوری کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ بلایا گیا، شہزادے کو بلایا گیا، اب امتحان ہے۔ بہرحال باپ نے پورا علم دیا ہے، استاد نے پورا پڑھایا ہے، کتابیں سامنے ہیں۔ اب بادشاہ نے مٹھی پیچھے کی اور سامنے لایا، کہا بولو بیٹے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ سفیدی ہے، بیچ میں زردی ہے، ادھر ادھر سفیدی ہے، بیچ میں زردی ہے، معلوم ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں چکی کا پاٹ ہے، اس میں گاجر ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ ارے بادشاہ ہنسنے لگا، ارے کیا بات دیوانہ ہے، چکی کا پاٹ آپ نے دیکھا ہے نا؟ ارے آٹا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ چکی جو اسے چکی پاٹ پیستا وہ کتنا بڑا پتھر ہوتا ہے۔ تو بادشاہ اس عالم کی طرف مڑ کے دیکھنے لگا، کہا کیسی تعلیم؟ کہا دیکھیں علم میں کوئی کمی نہیں ہے، اس نے پورا بتا دیا، ادھر ادھر سفیدی ہے، بیچ میں زردی ہے، یہ علم ہے۔ اب عقل کا کام تھا کہ ہاتھ میں کیا آئے۔ نہیں توجہ فرمایا؟ ہاں بھائی صرف اتنا ہی کافی نہیں تھا، ادھر ادھر سفیدی ہے، بیچ میں زردی ہے، یہ تو علم ہے۔ اب عقل کا کام تھا یہ بتایا ہاتھ میں کیا چیز آ سکتی ہے، کیا چکی کا پاٹ ہاتھ میں آئے گا؟ کہا بس یہی تو خیال تھا، اس کو رکھنا تھا، عقل سے دیکھ رہا تھا کہ ہاتھ میں انڈا ہی آ سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو بچے کو کیا علم کم دیا تھا، کیا تعلیم کم تھی؟ پھر پریشانی کہاں ہوئی کہ عقل کا استعمال نہیں کر سکا۔ اگر وہ عقل کا استعمال کر سکتا تھا تو عزیزان گرامی صرف معلومات کافی نہیں ہوتے، صرف کتابوں کا علم کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ تو جب جناب آدم نے صورتوں کو بھی دیکھا، اسماء کو دیکھا، اب ملانے میں عقل کی ضرورت تھی، اسی کو اس زمانے میں اجتہاد کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہی اجتہاد ہے۔ اجتہاد کے معنی کیا ہے؟ اتنا غور و فکر کر کے قرآن کے درمیان اور احادیث میں حکم خدا کو پیدا کرنا۔ اور عزیزان گرامی ایک منزل یہ ہے، جناب آدم نے اجتہاد کیا اور جناب آدم نے عقل کا استعمال کر کے اس وقت نام کو مسمى کے ساتھ ملا کے بتا دیا کہ کون ہے کہ اس منزل پر ہے۔ جب جناب آدم اس منزل پر پہنچے تو ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کہا اے ملائکہ سب سجدے میں گر جاؤ۔ اب سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ مجھے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب آگے بڑھ جاؤں گا۔
اللہ ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ارے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا۔ اللہ اکبر، اے شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آواز دی خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی اللہ کی خالقیت سے انکار نہیں کیا۔ توجہ، صرف اللہ کو خالق سمجھنا یہ توحید ہے۔ توحید کی منزل عرض کر رہا ہوں نا، معرفت کی منزل ہے۔ دیکھیں آواز دی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا، یعنی تو خالق ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ بتا دیا تو خالق ہے، اس کے بعد اللہ نے آواز دی نکل جا، تجھ پر لعنت۔ تو آواز دی رب بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے کیوں نکال دیا؟ یعنی ربوبیت سے بھی انکار نہیں، نہ خالقیت سے انکار ہے، نہ ربوبیت سے انکار ہے۔ رب بھی مانتا ہے، خالق بھی مانتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد آواز دیا، چاپ جب نکال ہی دیا، رب انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے قیامت تک۔ تو اس کا مطلب قیامت کو بھی مانتا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ یعنی اللہ کو خالق بھی مانتا ہے، کیا توحید مکمل ہوا؟ اللہ کو رب بھی مانتا ہے، کیا مکمل ہے؟ ارے قیامت کا بھی اعتقاد ہے، پھر کاہے کے لیے لعنت ہو گئی اس کے گردن میں؟ تمام علماء لکھتے ہیں صرف بات یہ ہے کہ اس کا ایک حکم نہیں مانا۔ اس نے آواز دی، تو مجھے مانتا ہے؟ کہا میرے رب تو کہہ دے تیرے کتنے سجدے کروں گا؟ کہا نہیں، یہ ماننا نہیں ہوا، ایک تو مجھے مان اور اس کو بھی مان لے جس کو میں منواؤں گا۔ صلوات علیہ محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام میں آواز تھی، اسی لیے بہرحال اس منزل پر ایک جملہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، خاص طور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، اپنے آنکھوں کے تاروں کے لیے۔ یہ مجلس حسین ہے، اسی لیے قانون الہی پر اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان خود عقل مند زیادہ بنتا ہے۔ اگر کسی قانون الہی پر اعتراض کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اعتراض ہے کہ قانون بنانا نہیں آیا، یا اس پر اعتراض ہے جو قانون لے کے آیا۔ متوجہ ہیں آپ کی نہیں؟ یہی راز ہے آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس وقت جب ایرانی پارلیمنٹ میں قصاص کا بل پیش کیا گیا۔ آج تو بہت سے لوگ ہیں نا دنیا میں، دماغ والے ہیں، فکر والے ہیں، ارے بڑے رحم والے ہیں، ارے انسان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو سنسار کیا جا رہا ہے، ارے کتنے لوگ ہیں اس پر اعتراض کرنے والے، ارے یہ کیسی بات ہے، قصاص لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید آواز دے رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں کسی کے بدلے کسی کو قتل کرنا، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو آیت اللہ خمینی نے فرمایا قرآن کا قانون ہے، اب اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو اس نے قانون کی مخالفت نہیں کی، اس نے اس کی مخالفت کی جس نے قرآن میں یہ قانون رکھا۔ لہذا بہت آسان ہے یہ کہنا ارے میری سمجھ میں نہیں آتا یہ صبح سویرے اٹھنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا، اچھا آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو کیا آپ اس سے زیادہ عقل مند ہیں؟ ارے کس کے مقابلے پر آئے؟ ارے میری سمجھ میں نہیں آتا یہ قانون کیسا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ قانون کیسا ہے۔ آپ قانون پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، یا تو قانون بنانے والے پر اعتراض کر رہے ہیں یا تو قانون لانے والے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے آواز دی اگر مجھے رب مانتے ہو، اگر مجھے خالق مانتے ہو، مجھ کو بھی ماننا ہوگا، قانون لانے والے کو بھی ماننا ہوگا، قانون کی حفاظت کرنے والے کو بھی ماننا ہوگا، قانون کو بھی ماننا ہوگا۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔
تو عزیزان گرامی بہرحال آپ کو میں نے زحمت دی جملے کے لیے بہرحال، لیکن آج شب جمعہ ہے، جس منزل پر میں آپ کو پہنچانا چاہتا تھا بس اس منزل پر میں آ گیا۔ تو عزیزو پروردگار عالم نے آواز دی ثم ارزہم، اس کے بعد پیش کیا اللہ نے کن کو؟ ہم کو پیش کیا، یعنی ان کو پیش کیا۔ اردو ان کو ہے نا، تو ملائکہ پہچان نہ سکے، آدم نے پہچانا۔ کس کو پہچانا؟ جو ہم کے ذہن میں آتے ہیں۔ دیکھیں ہم عربی لفظ ہے، اس کے مطلب ہے وہ لوگ یا ان لوگوں کو۔ تو ارزہم، تو ہم کو پیش کیا، تو آدم پہچان گیا لیکن ملائکہ پہچان نہ سکے۔ اب یہ ہم کون ہے؟ کون لوگ ہیں ہم؟ تو عزیزو جب ملائکہ پہچان نہ سکا، اب ملک کو حق ہے، وہ کہے گا یہ کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بہت توجہ رکھیے گا اس منزل پر۔ یعنی ملائکہ کو، جبریل کو حق ہے، وہ کہے گا کون ہے؟ کون؟ کس کے بارے میں سوال کرے گا؟ ہم کے بارے میں۔ ہم کو پہچانا آدم نے، لہذا بتا دیا وہ کون ہے۔ اب جو پہچان نہ سکا وہ کیا کہے گا؟ یا رب ومن ہم۔ بہرحال آپ نے توجہ نہیں فرمایا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ چلیے بہت آسانی کروں گا، آپ نیچے ہی ادھر جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے کس چیز کو بنایا؟ معرفت، معیاری انسانیت۔ معیاری انسانیت کیا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے انسان ہے؟ آدم کس چیز کی وجہ سے ملائکہ سے افضل ہے؟ وہ یہ ہے کہ ثم ارزہم، اللہ نے ہم کو پیش کیا۔ ہم نے وہ لوگ، مگر لفظ کیا آیا؟ ہم۔ اللہ نے ہم کو پیش کیا، آدم پہچان گیا لیکن ملائکہ پہچان نہ سکے۔ اللہ ملائکہ کی آنکھوں میں نہیں آ گئے کون؟ ہم۔ جب ہم نہیں آئے تو اللہ نے آواز دی وعزتی وجلالی، کہ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، نہ آسمان کو میں نے پیدا کیا، نہ زمین کو میں نے پیدا کیا، نہ سمندروں میں مد الجزر کو میں نے پیدا کیا، نہ دریاؤں میں روانی پیدا کی، نہ میں نے اس کائنات میں کوئی چیز سجائی الا فی محبت ہؤلاء، مگر ان کی محبت میں، الذین ہم، کن کی محبت میں؟ ہم کی محبت میں۔ تو ملک اب کہے گا نا ہم کون ہے، لہذا آواز دی یا رب ومن ہم، اے میرے رب ہم کون ہے؟ جب پوچھا ہم کون ہے، کہا پہچانا نہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ عزیزان گرامی آج تو شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ الحمدللہ آپ حدیثی کتاب پڑھتے ہیں نا۔ ارے حدیثی کتاب میں نے کیا ہوا؟ حدیث میں نے بات، کتاب میں نے چادر، چادر کی بات۔ ارے چادر کی بات آپ پڑھتے ہیں نا۔ آج میں اس پر باضابطہ عرض نہیں کروں گا، انشاءاللہ فضائل جناب سیدہ ہیں اس میں عرض کروں گا۔ تو عزیزو جب چادر کے نیچے پیغمبر بھی ہیں، علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، سب ہیں، توجہ فرمائیے۔ تو جب یہ سب جمع ہو گئے تو اللہ نے آواز دی سب کچھ میں نے پیدا کیا ان کی محبت میں۔ تو وہ جبریل، جس جبریل نے وہاں بھی کہا ہم کون ہے، میں آدم بتا گیا ہم کون ہے، اور یہاں بھی کہا ومن ہم، یہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ نے آواز دی چادر کے نیچے جو ہے ہم، فاطمہ، ایک تو فاطمہ ہے، وہ ابوہا، فاطمہ کے بابا ہیں، وہ بعلوہا، فاطمہ کے شوہر ہیں، وہ بنوہا، فاطمہ کے بچے ہیں۔ تو مرکز کس کو بنایا گیا؟ صلوات بھیجیے بر محمد۔ عزیزان گرامی آج آئے تطہیر پر نہیں عرض کروں گا، مگر فضیلت جناب زہرا کا ایک گوشہ، اور توجہ کیجئے گا آپ ذہن ادھر ادھر نہ جائے۔ دیکھیں میں بڑی محنت کرتا ہوں، تو کیا آواز آئی؟ ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہیں۔ مرکز کیوں بنایا گیا فاطمہ کو؟ توجہ فرمائے، اللہ اکبر، ہم فاطمہ و ابوہا
وبالوہا وبنوہا. آپ توجہ فرما رہے ہیں. ارے اسی لیے کل میں نے عرض کیا جب گواہی دینی تھی تو بلایا گیا آ جاؤ علم الکتاب والے. جب علم الکتاب والے آ گئے تو ترتیب کیا تھی؟ پیغمبر کی گود میں حسین، ہاتھ پکڑے ہوئے حسن، اور جناب پیغمبر کے پیچھے پیچھے سیدہ، اور سیدہ کے پیچھے پیچھے جناب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب. تو جہاں پیغمبر اپنا پائے مبارک رکھتے تھے وہیں پر جناب سیدہ کا، اور جہاں جناب سیدہ پائے مبارک رکھتی تھی وہیں پر علی کا. کیوں؟ ارے بہرحال علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس بات کا تقاضا کہ جناب سیدہ کے اللہ اکبر نقش قدم بھی کوئی نامحرم نہ دیکھ پائے. ارے کتنے پردے کا اہتمام. پردہ کیوں ہے بھائی؟ پردہ کسے کہتے ہیں؟ ارے سمجھ تو لیجئے. ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں کبھی سوال کرتی ہیں پردہ 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 کیا ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا پردہ کیا ہے. ارے پردہ یہ ہے جب کسی انسان کے پاس کوئی قیمتی دولت ہوتی ہے تو کیا وہ سڑک پر رکھتا ہے؟ کیا سڑک پر رکھتا ہے؟ نہیں، جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنے پردوں میں. تو پردہ پردہ نہیں ہے، پردہ قیمت ہے. آپ پہچانیے جس کی جتنی قیمت ہو. ارے سونے کے زیورات ہوتے ہیں تو ایسے پہلا جو لاکر ہے لاکر میں بھی تالا ہے. ارے سونا رکھو سڑک پر نہیں، یہ پردے میں ہے گا. تو جو جتنی قیمتی شے ہوتی ہے اس کے لیے اتنا پردہ. تو کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ اس کائنات میں صرف ایک چیز قیمتی ہے جس پر سب کچھ قربان. توجہ فرمائیے آپ. تو عزیزان گرامی، اگر انسان کی پوری دوڑ ہے مال کے لیے، جمع کرتا ہے مال، اور اگر جان پر بنائے تو مال قربان، جان بچائی جاتی ہے. لیکن اگر عصمت پر آئے تو جان قربان، عصمت کو بچایا جاتا ہے. تو سب سے زیادہ قیمتی ہے عصمت و ناموس. تو جتنی آپ اس کی اہمیت سمجھیں گے اتنا ہی پردہ. آپ جو کہتا ہے پردے کو ہٹا دو، اور کچھ لوگ کہ ہاں بھائی سچ تو کہتا ہے. ارے یہ ویسا ہی ہے جو کہتا ہے کہ اپنے خزانے کا دروازہ کھلا رکھو. ارے جو کہتا ہے پردے کو ہٹا دو مطلب کیا؟ یعنی خزانے کا دروازہ کھلا رکھو جب چاہوں. یہ سب لٹیرے ہیں. سلام لیجیے پر محمد وآل محمد. یہ سب لٹیرے ہیں، ان کو کیا معلوم عصمت کتنی قیمتی ہے؟ ارے اس کو معلوم ہے جو جناب فاطمہ کا دامن تھامے، تب معلوم ہوگی عصمت کتنی قیمتی ہے، یہ ناموس کتنا قیمتی ہے. تو عزیزان گرامی، بہرحال میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیا کرتا ہوں. بزرگ مجھے معاف فرمائیں، کیا کیا جائے؟ یہ تو ایسا مسئلہ ہی بن گیا، ہمارے گھروں کا مسئلہ، سماج کا مسئلہ ہے، معاشرے کا مسئلہ ہے. مگر بہرحال دین دین ہے. قیمتی شے قیمتی شے ہے، سب سے زیادہ قیمتی شے ناموس ہے. بہرحال بہت سے لوگ پردوں پر کہتے ہیں. میرے ایک دوست تھے، ہم جو دوست ہیں بڑے متدین دیندار بھائی، داڑھی رکھے ہوئے. ایک دن دیکھا ان کی داڑھی صاحب. میں نے کہا بات کیا بھائی، آپ تو متدین تھے، دیندار تھے، آپ داڑھی صاحب کیے ہوئے؟ کہا نہیں، اشارہ کیا دوسرے کی طرف. آپ سمجھے؟ جو گاڑی میں دوسری طرف بیٹھی تھی، تو جب تک وہ نہیں تھی تب تک راضی تھی. اب جب وہ آ گئی داڑھی، مطلب سمجھے آپ؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے مجھے مجبور کر دیا. اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو داڑھی نہیں، میں بوڑھے کو پسند نہیں کرتی ہوں، ہے نا. میں نے کہا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے. اب جب میں نے دیکھا اس کے سر پر دوپٹہ نہیں، میں نے کہا بات یہ ہے کہ گھر چلتا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے.
دو مردوں سے گھر نہیں چلے گا، دو عورتوں سے گھر نہیں چلے گا۔ جب آپ نے ان کو دوپٹہ اتار کے مرد بننے پر مجبور کیا، جب آپ نے ان کو مرد بننے پر مجبور کیا تو انہوں نے آپ کو عورت بننے پر مجبور کیا۔ تو آج دنیا یہی چاہتی ہے، عورت کو جو دینا چاہتی ہے وہ مرد بنا کے دینا چاہتی ہے۔ دنیا کو دیکھیے، ارے اپنے مذہب کی قدر کیجئے، ناموں سے فاطمہ سمجھیے اور عظمت عصمت سمجھیے۔ تو عزیزو، دنیا جو کچھ دینا چاہتی ہے پہلے مرد بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ مرد بن جا، تم وہی کام کرو جو مرد کرتا ہے۔ ان کے مساوات ہے، حقوق نسوان ہے، بڑی بڑی آوازیں، مگر تبھی دیتے ہیں جب پہلے اس عورت کو مرد بناتے ہیں۔ لیکن اسلام کیا دیتا ہے؟ اسلام آواز دیتا ہے، تم کیا دے سکتے ہو کہ عورت کو؟ ایک عورت کو دے سکتے ہو کیا؟ سنو، من قبل رجل ام فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ، جس نے ماں کے پیروں کا بوسہ دیا اس نے خانہ کعبہ کا بوسہ دے دیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ یہ ماں کا پیر نہیں، عصمت ہے خانہ کعبہ کی۔ من قبل رجل ام، جو اپنے ماں کے پیر کا بوسہ دے اس نے خانہ کعبہ کا بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس مقام پر عورت کو پہنچایا اسلام نے۔ اسلام کہتا ہے عورت عورت رہے لیکن حقوق حاصل کرے۔ آج مجھے اس پر نہیں پڑھنا ہے تو ایک جملہ آ گیا، مگر ایک جملہ جناب سیدہ کی شان میں، صلوات بھیجیے بر محمد۔ تو عزیز و عرض کرتا تھا، جہاں پر پیغمبر کے پائے مقدس وہاں زہرا، اور جہاں زہرا کے پائے مقدس وہاں پر علی۔ کیوں سمجھے؟ آگے آگے نبی ہیں، پیچھے پیچھے امام ہیں، بیچ میں عصمت ہے، یہی ترتیب ہے نا۔ تو جناب فاطمہ نے دنیا کو آواز دی، پہچانو، اب شان سیدہ پہچانو۔ آگے آگے نبوت ہے، پیچھے پیچھے امامت ہے، بیچ میں عصمت ہے۔ اگر ایک قدم آگے بڑھا لوں نبوت لے لوں، اگر ایک قدم پیچھے ہٹا لوں امامت لے لوں۔ چلو بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ ارے شہزادی کی شان میں صلوات بھیجیے بر محمد۔ شہزادی کا مقام ہے، آواز دے، اگر ایک قدم آگے بڑھا تو نبوت میرے ہاتھ میں، اگر ایک قدم پیچھے ہٹا لوں عصمت میرے ہاتھ، اللہ اکبر، امامت میرے ہاتھ۔ ارے آج بھی بات ہے، کہتے ہیں اسلام کے اوپر جتنے اعتراضات ہیں اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے، ارے عورت کو ناقص الایمان کہا جاتا ہے، عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے، عورت کو نقص الایمان کہا جاتا ہے، اور ناقص الحظوظ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے تو بس سنیے فضائل سیدہ۔ متوجہ رہیے اس منزل پر، کیونکہ بہرحال اہم منزل ہے۔ تو عزیزو، بہرحال اسلام پر جتنے بھی اعتراضات ہیں نا، یہ بہرحال اعتراض ہے کہ عورت جو ہے ناقص الایمان ہے، عورت جو ہے ناقص العقل ہے، عورت جو ہے ناقص المیراث ہے۔ تین چیزیں آدھی آدھی ہیں، توجہ فرما رہے آپ، ایمان بھی آدھا، عقل بھی آدھی اور میراث بھی آدھی۔ اسی لیے بہت سے حدیث پڑھنے والے حدیثوں کو دیکھتے ہیں، اور جب حدیثوں کو دیکھتے ہیں اس کے بعد بنتے ہیں حدیث والے، اور جب حدیث والے دیکھتے ہیں ان کا حال بھی تو دیکھ لیجئے، کیونکہ حدیث ہے نا، ایاکم ومشاورۃ النساء، خبردار عورتوں کے ساتھ مشورہ نہ کرنا۔ دیکھیے سن لیجئے گا بھائی، ابھی آپ جلدی نہ کیجئے، کیوں؟ آپ اگر کرو گے تو اس کا الٹا کرنا، یہ تو حدیث ہے۔ مگر ایک صاحب نے جب اس حدیث کو پڑھا، گھر پہنچے، اب بیمار پڑ گئے، جیسے بیمار پڑ گئے اب مر رہے ہیں، ارے منہ کے بل زمین پر پڑے ہوئے ہیں، ہم گئے، ارے بھائی کیا ہوا؟ کہا بیمار ہیں، تو ہاسپٹل جاؤ۔ کہا نہیں میں جاتا ہوں ہاسپٹل، میں جاتا، لیکن حدیث ہے نا۔ میں نے کہا حدیث کیا؟ کہا حدیث یہ ہے کہ عورت جو کہے اس کا الٹا کرو، تو میری بیوی نے مجھے کہا ہاسپٹل جاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے، حدیث سمجھ میں آپ ہی کی آ گئی ہے، لہذا تم ہاسپٹل نہیں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو کیا عزیزان گرامی ایسا مشورہ دے، اور عزیزان گرامی وہ بھی کنیز فاطمہ اگر مشورہ دے،
ارے ناقص الایمان ہے کیوں ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ بڑے بڑے اعتراض ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی آتے ہیں. سنیے، توجہ سے سنیے یہ 3 باتیں. صلوات بھیجیے بر محمد والا. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا عورتیں ناقص الایمان ہیں. کیوں؟ فَإِنَّ قُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، اس لیے ہر مہینے وہ کچھ دنوں تک عبادت سے رک جاتی ہیں. تو مولا آواز دیتے ہیں ناقص الایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہے مگر ایمان کا میوہ نکلتا نہیں ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے، مسئلہ مشکل ذرا ہے. انہیں مولا فرماتے ہیں ایک عورت ناقص الایمان ہے. کیوں ہے؟ اس لیے ہر مہینے انہیں کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن اس کو عبادت چھوڑنا پڑتا ہے. نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. ارے روک دیا تو مولا آواز دیتے ہیں اسی لیے ایمان تو ہے مگر ایمان کا اثر ظاہر نہیں ہوا. شریعت نے روکا کہ خبردار اب نماز نہ پڑھنا. تو جس کو شریعت نے روکا کہ ایمان کا اثر ظاہر نہیں ہوا اس کو کہا ناقص الایمان. مگر مرد تو ایمان والے ہیں نا، ارے ہم تو کامل ایمان والے ہیں. تو جس عورت کو شریعت نے روکا کہ تم 3 دن نماز نہ پڑھو اس کو ناقص الایمان کہا گیا. اب جو مہینوں نماز نہ پڑھتا ہو، اب جو نماز کے قریب ہی نہ جاتا ہو مگر بنا ہے کامل، میں سب سے بڑا ایمان والا ہوں، ارے نماز نہیں پڑھتے اس کو کہتے ہیں ناقص الایمان. نہیں، مولا نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک درخت ہے، اس کی جڑیں اصول دین ہیں، اس کی شاخیں فروعی دین ہیں. توجہ فرمائیے آپ، نماز شاخ ہے ایمان کی، لہذا کچھ دن نماز ظاہر نہیں ہوئی ایمان ناقص ہوا. تو عزیزان گرامی کیا سیدہ کی منزل یہ تھی؟ نہیں، بلکہ جناب سیدہ کا نام ہی بطول اسی لیے رکھا گیا کہ بطول کے ہاں وہ دن نہیں ہوا کرتے کہ جہاں نماز سے رکنا ہو، جہاں عبادت سے رکنا ہو، جہاں ایمان کی منزل سے رکنا ہو. صلوات بھیجیے بر محمد. چاہیے اللہ اکبر. جناب سیدہ کا ایمان کیا ہے؟ کس منزل پر ہے جناب سیدہ کا ایمان؟ ارشاد ہے وضعت الحسن ثم صلت. جیسے ہی امام حسن پیدا ہو گئے ویسے ہی جناب زہرا نے نماز پڑھی. ارے کوئی وقفہ نہیں کہ نماز چھوڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں. منزلیں ہیں بہرحال عزیزان گرامی. تو عبادت ایمان کا ثمرہ ہے. اور اس کے بعد دوسری آواز یہ دی جاتی ہے ناقص العقل ہے. کیوں ناقص العقل ہے؟ اس لیے ایک عورت کی شہادت اللہ اکبر قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی شہادت. ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی شہادت. اگر ابھی چاند کی شہادت دینا ہو تو اگر 2 مرد آ جائیں شہادت قبول. اگر عزیزان گرامی عورتیں آ جائیں تو 4 ہونی چاہیے، یا ایک مرد ہو اور 2 عورتیں. توجہ فرمائیں. تو 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے مقابلے میں، یہ تو چاند کی گواہی ہے. اب اگر توحید کی گواہی دینا ہو، اب اگر رسالت کی گواہی میدان مباہلہ میں دینا ہو تو جب گواہی دینے کے لیے اترے، توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی کا آواز دی. قانون کیا ہے؟ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں، مگر آواز دی جب توحید کی گواہی دینی ہوگی مرد 4 ہوں گے. حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، علی ہوں گے، نبی ہوں گے، اور مقابلے پر ایک فاطمہ ہوگی. صلوات بھیجیے بر محمد والا. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آواز دے رہی ہیں پہچانو میری عقل کو، پہچانو میری بلندیوں کو. تمہارے قانون ہے ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں ہونی چاہیے، اور 4 مردوں کے مقابلے میں کتنی عورتیں ہونی چاہیے تھی. لیکن سیدہ نے اعلان کیا اب سمجھو فاطمہ عام عورتوں جیسی نہیں ہے.
اس مقام پر ہے جہاں نبوت بھی ہے، جہاں امامت بھی ہے۔ مگر عزیزان گرامی، جیسے ہی فاطمہ نے گواہی دی، جیسے ہی فاطمہ نے شہادت دی، توحید کی شہادت دی، گواہی دی، رسالت کی گواہی دی، اور آواز دی پہچانو میری گواہی کتنی مضبوط ہے۔ مگر کیا کیا جائے، وہ دن کتنا عجیب سانحہ تھا، المناک سانحہ تھا، جس دن سیدہ سے ہی گواہ مانگے گئے۔ اے فاطمہ گواہ ہے، جناب سیدہ نے صرف اتنا کیا تھا، اللہ اللہ، جناب سیدہ نے اتنا ہی کہا تھا، اللہ اکبر۔ ارے وہاں مانا، عیسائیوں نے مانا، توحید کی گواہی قبول، رسالت کی گواہی قبول، مگر عزیزان گرامی، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب میدان میں آ گئی گواہی دینے کے لیے تو قبول، مگر جب اپنی میراث کے لیے میدان میں آ گئی تو گواہی مانگی گئی۔ ارے گواہ لائے جناب سیدہ امام حسن کو، امام حسین کو، جناب علی کو، کہا حسن بھی چھوٹے ہیں، حسین بھی چھوٹے ہیں، علی ایک مرد ہے، علی کی گواہی کیسے قبول کریں گی؟ اللہ اکبر۔ نے نہ جانے کتنی دیر جناب سیدہ کو کھڑا رہنا پڑا، مگر عزیزو جب سیدہ گھر سے چلی، علی کے پیچھے پیچھے چلی، علی کے گلے میں اللہ اکبر رسم ڈالی گئی، علی آگے آگے ہیں، جناب زہرا پیچھے پیچھے ہیں، امام حسن 8 برس کے، امام حسین 7 برس کے، جناب زینب 5 برس کی، جو اس دروازے کو تکتی رہی۔ ارے اماں گئی ابھی نہیں آئی، اماں گئی ابھی نہیں آئی۔ ارے ایک مرتبہ دیکھا جناب سیدہ تشریف لا رہی ہیں، عزادار ہو کیا عرض کروں، جیسے جناب سیدہ تشریف لائی، یہ تو عالم تصور ہے، یہ تو عالم معنی ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب امام حسن نے دامن تھاما ہوگا، اماں آپ جانتی تھی آپ کی بات سنیں گے نہیں تو آپ کیوں گئی؟ جناب زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا ہوگا۔ ارے آگے بڑھ گئی، حسین نے دامن تھاما ہوگا، اماں آپ جانتی تھی کہ آپ سے گواہ مانگیں گے تو آپ کہاں سے گواہ لاتی؟ ارے جناب سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب آگے بڑھ گئی جناب زینب نے دامن کو تھاما، اماں اماں آپ کو کتنی دیر دربار میں کھڑا رہنا پڑا؟ ارے علماء لکھتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، جناب سیدہ کو اتنا دیر دربار میں کھڑا رہنا پڑا کہ پاؤں میں ورم آ گیا تھا، سوجن آ گئی تھی۔ اب جیسے جناب زینب نے پوچھا آپ اماں آپ کو کتنی دیر دربار میں کھڑا ہونا پڑا، جناب زہرا نے سر پکڑا ہوگا، زمین پر بیٹھ گئی ہوں گی، دست مبارک کو زینب کے پیروں پر رکھا ہوگا، زینب مت پوچھو، زینب مت پوچھو۔ زینب سب پوچھے مگر تم مت پوچھو کہ اماں کیوں؟ ارے زہرا نے دست مبارک کو ننھے ننھے پیروں پر رکھا، زینب میں تو تھوڑی دیر کھڑی رہی مگر تم تھک جاؤ گی۔ ارے کربلا سے کوفہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، میری شہزادی صبر کر لینا۔ ہاں عزیزو زمانہ گزرتا گیا، وہ دن آ گیا، اللہ اکبر۔ مگر اگر آپ اجازت دیں جناب زینب کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آیت پڑھوں گا، اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، کتنی مصیبتیں کتنی زحمتیں، مگر قرآن آواز دے رہا ہے۔ یہ آیت مصداق تلاش کر رہی تھی، یہ آیت مصداق تلاش کر رہی تھی، کون ہے اس آیت کا پیکر؟ اللہ اکبر۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا۔ ارے کتنے نبی تھے جن کے ساتھ چلنے والے چلے اور جہاد کے لیے چلے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتا ہے قرآن فَمَا وَهِنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو کوئی کمزوری نہیں آئی ان مصیبتوں سے جن کو اللہ کی راہ میں مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ ارے کتنی ہی مصیبتیں، کتنی ہی زحمتیں
تھے لیکن ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں، ان کے ارادے میں کوئی کمی نہیں. وما وہنوا، وہ کمزور نہیں ہوئے، وما ضعفوا، وہ ضعیف بھی نہیں ہوئے، وما استکانوا، انہوں نے ظالم کے پاس گڑگڑایا نہیں، کوئی عجز و زاری نہیں کی. ارے یہ آیت مصداق تلاش کر رہی تھی، کیا زینب کے علاوہ کوئی مصداق ہے؟ ارے کتنی مصیبتیں تھی، کوفے سے شام تک، شام سے مدینے تک، اللہ اکبر، کیسی کیسی منزلیں جناب زینب کی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب اللہ اکبر یہ تباہ مصیبتیں برداشت کرتے کرتے چلی. ارے علی اکبر کا غم بھی تھا، عباس کا بھی غم تھا، سب غم تھے. مگر عزیزو ذرا تصور کر رہا، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں سرکار سید الشہداء سے معافی مانگتے ہوئے. میرے مولا حسین، آپ کا کون سا ایسا غم ہے جس میں زینب شریک نہ رہی ہوں؟ آپ پیاسے تھے، زینب پیاسی، آپ بھوکے تھے، زینب پیاسی، زینب بھوکی، آپ نے اکبر کا غم دیکھا، زینب شریک، عباس کے شانے شانے کاٹے جانے کا غم حسین کو، زینب شریک. ارے قاسم کا لاشا پامال، جتنے غم اور مصیبتیں حسین کو آ گئیں ان میں زینب شریک. مگر بعد عصر عاشورا حسین نہیں مگر حسین کا سر دیکھ رہا تھا. اب میری بہن کو کیسی کیسی مصیبتیں ہیں. جزاکم ربکم، ہر مصیبت کو برداشت کرتی گئی. ایک مرتبہ جیسے دربار میں پہنچی جناب زینب، بشبلا یاد آ گیا، وہ دن یاد آ گیا جب اماں نے ہاتھوں کو پیروں پر رکھا تھا، کہا تھا بیٹی سوال نہ کرو مجھے دربار میں کتنی دیر کھڑا رہنا پڑا. ارے ایک مرتبہ زینب مدینے کی طرف رک کیا، اماں ذرا قبر سے نکل جائیے، اب زینب تھک چکی ہے. زینب نے وہ مصیبتیں دیکھی جن کے بارے میں آپ نے خبر دی تھی. مگر اماں میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، مادر گرامی، جب آپ دربار میں کھڑی تھیں کیا کسی بھائی کا سر سامنے تھا؟ جزاکم ربکم. ارے زینب کا سوال ہے اپنی ماں سے، میری اماں جب آپ دربار میں کھڑی تھی کیا کسی بھائی کا سر سامنے تھا؟ آئیے دیکھیں زینب کے کتنے سر سامنے ہیں. ارے زینب اکیلی نہیں ہے، بھائی کا سر ہے، علمدار کا سر ہے. اے اماں یہ بتائیے آپ کے ساتھ کوئی بھتیجی تو نہیں تھی؟ میرے ساتھ سکینہ ہے جو ہر وقت اپنے بابا کو تلاش کرتی ہے. میں سمجھاتی ہوں.